نزاکت کو چھوڑ دو، نرم بننا، نازک بننا، کاہل اور سستی کا مظاہرہ کرنا چھوڑ دو ان چیزوں کو۔ وقت نہیں ہے، اب وقت نہیں ہے کاہلی اور سستی کا۔ کیا حالات ہیں؟ اپنے آپ کو مستعد رکھو، اپنے آپ کو تیار رکھو، اپنے آپ کو وطن کے لیے، اپنے آپ کو دین کے لیے تیار رکھو۔ ہماری سستی کا عالم یہ ہے کہ ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ہماری سستی کا عالم یہ ہے کہ ہم سے رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں نماز کی۔ کیسے اللہ والے تھے جن کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ سال ہا سال تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، سال ہا سال تک۔ آج میری ماں، بہن، بیٹی پرواہ نہیں ہے۔ مردوں میں کسی نہ کسی حد تک نماز کی پابندی ہے، عموماً جو مجموعی طور پر عورتوں کے حالات ہیں، عورتوں کے حالات یہ ہیں ان کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے یا نہیں، اور اگر پڑھنی ہے پڑھتی ہیں تو وقت بالکل گزر چکا ہوتا ہے یا گزرنے کے قریب ہوتا ہے تب جا کر مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ سستی ہے۔ چھوڑو، اپنے آپ کو تیار رکھو دین کے لیے، نیک کاموں کے لیے، رزق حلال کے لیے، قوم و ملت کے لیے۔ تاریخ کے سنہری واقعات میں واقعہ پڑھ رہا تھا، مولانا ارسلان بن اختر میمن نے لکھا ہے، رونگٹے کھڑے ہو گئے مولانا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ یرموک کے میدان میں مسلمانوں اور رومی عیسائیوں کے درمیان لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی ان کے درمیان۔ رومیوں کی تعداد ہے 2 لاکھ، 2 لاکھ عیسائی، رومی عیسائی 2 لاکھ، اور مسلمانوں کی تعداد 30 سے 35 ہزار۔ لڑائی ہو رہی ہے، ادھر کافر 2 لاکھ اور مسلمان 30 سے 35 ہزار۔ تقابل تو دیکھو، تعداد کا تقابل تو دیکھو، مقابلہ تو دیکھو۔ حیران ہو گئے، اور عیسائی رومی ایسے جوش میں آئے، ان میں سے 1000 نے تو قسم اٹھائی اور پاؤں میں بیڑی ڈال دی کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، مسلمانوں کو شکست فاش دیں گے۔ اور ایسا ہوا کہ مسلمان پسپائی اختیار کی، پھر ہمت نہیں ہاری، حوصلے بلند ہوئے، پھر عیسائیوں نے کو دھکیل دیا، عیسائیوں نے مسلمانوں کو دھکیل دیا پیچھے۔ یہ چکر چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ طبری نے لکھا ہے کہ 2 لاکھ عیسائی تھے، 2 لاکھ۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو شمار کیا گیا 1 لاکھ عیسائی قتل ہو چکا تھا، اور مسلمان جو 30 سے 35 ہزار تھے 3000 شہید ہوئے، 3000 صرف۔ ادھر آدھا نقصان، 2 لاکھ تھے، 1 لاکھ مارے گئے۔ جب یہ لڑائی ہو رہی تھی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں اصل میں جو واقعہ ہے، رونگٹے جس نے کھڑے کر دیے، کہ جب لڑائی ہو رہی تھی مسلمانوں میں لڑنے والا ایک شخص تھا جس کا نام حباش بن قیس آیا ہے، حباش بن قیس۔ یہ لڑ رہا تھا، کسی کافر نے تلوار لگائی اور حباش کا پاؤں کٹ گیا، ان کو خبر بھی نہ ہوئی کہ میرا پاؤں کٹ گیا ہے، لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے۔ جب لڑائی ذرا ہلکی ہوئی تو دیکھا وہی میرا تو پاؤں نہیں ہے۔ حباس نے دیکھا میرا تو وہی پاؤں نہیں ہے۔ اب جنگ ختم ہوئی، جب حباس کو دیکھا گیا کہ وہ کچھ تلاش کر رہا ہے، کہا کہ کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا پاؤں کٹ گیا تھا، دیکھ رہا ہوں کہ میرا پاؤں کہاں گرا ہے۔ مولانا ایسے نڈر لوگ بھی تھے، اور پھر ان کے قبیلے کے لوگ جو تھے وہ فخر کرتے تھے کہ ہمارا ایسا نڈر لڑاکو بندہ بھی تھا، صف اول کا سپاہی بھی تھا، کہ جس کا پاؤں کٹ گیا اس کو خبر بھی نہ ہوئی۔ ہمارا نوجوان
کتنا نازک ہے. یہ مولانا کہنے کی باتیں ہیں، صرف کہہ سکتے ہیں، سہنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ جس کا پاؤں کٹ گیا ہو اس کو خبر بھی نہ ہو اور اللہ کے لیے بھیڑ رہا ہو، لڑ رہا ہو، اس کا مطمع نظر اللہ ہو، اس کو کس چیز کی پرواہ ہوگی؟ آج تو ہم سے اتنی کمزور ہو چکے ہیں میرے جوانوں، اتنی کمزور ہو چکے ہیں. ہم نے صبح کے وقت جو پتلی باریک چادر پہنی ہوئی ہوتی ہے نا، ہلکی سی سردی لگ رہی ہوتی ہے، وہ ہم سے نہیں اتاری جا سکتی کہ ہم وہ اتاریں اور جرت اور ہمت کا مظاہرہ کریں اور آ کر مسجد میں نماز ادا کریں. وہاں پاؤں کٹ گئے اور وہ خبر بھی نہیں ان کو ہمارا پاؤں کٹ گیا، اور بعد میں وہ پاؤں تلاش کر رہے ہیں. کہاں سے لائیں ایسے نڈر لوگ، کہاں سے لائیں ایسے لڑنے والے جگرے والے لوگ کہ جن کے پاؤں کے کٹنے کا ان کو احساس نہیں ہے.